اپنے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ نئی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔ حسین ہونا کسی کے لیے سزا بن جاتا ہے، یہ میں نے سوچا تک نہ تھا۔ دل کی دنیا ماں کی خود غرضی نے اجاڑ دی، اور کچھ وقت کے بعد میرا حسن یا شاید میرا عورت ہونا ہی میرے لیے سزا بن کر رہ گیا۔ آج میں اپنے آپ کو گاؤں کی ایک سچی کہانی سناؤں گی، جو کہ ایک مظلوم لڑکی صوبیہ کی ہے، جس کے لیے آج بھی میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ میرا دل بہت اداس ہو جاتا ہے اور گاؤں کے سارے بھائی خود کو لاچار محسوس کرتے ہیں۔ اللہ جانے اس پھول سی بچی کو کس کی نظر لگی کہ پل بھر میں وہ مرجھا گئی۔ وہ اپنے حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ تبھی ہمارے پڑوس کا لڑکا جنید اس کا شیدائی ہو گیا۔ جنید اور صوبیہ کے گھر ساتھ ساتھ تھے۔ ایک دیوار بیچ میں تھی، جس میں صوبیہ کے باپ نے ایک چھوٹی سی کھڑکی لگواتی تھی تاکہ اس کی بہو بیٹیاں ایک دوسرے کے گھر میں آسانی سے آ جا سکیں۔ جنید، شبنم اور روبی تینوں بہن بھائی تھے اور صوبیہ ان کے ماموں کی بیٹی تھی۔ گاؤں میں رشتے اپنے خاندان میں ہی ہوتے تھے۔ جنید کو بھی امید تھی کہ اس کا جوڑ صوبیہ سے ہی ہوگا۔ نانی سے اکثر یہی سنا تھا کہ صوبیہ کی شادی جنید سے کروں گی۔ بزرگوں کو جب موت مہلت نہ دے تو ان کے بچوں کے خواب بھی بکھر جاتے ہیں۔ نانی کی وفات کے بعد صوبیہ کی بھابھی کی انبن ہو گئی تو صوبیہ کی ماں نے کھلم کھلا کہہ دیا کہ میں بیٹی کا رشتہ جنید سے ہرگز نہیں کروں گی، بلکہ اس کی شادی اپنے بھائی کے بیٹے ابرار سے کروں گی۔ مامی میرا یہ اعلان سن کر سب نے دانتوں میں انگلی دبا لی، کیونکہ صوبیہ کا ابرار سے کسی طور پر جوڑ نہیں بنتا تھا۔ ابرار ابھی صرف 11 برس کا تھا، جبکہ صوبیہ 19 برس کی ہونے والی تھی۔ وہ اپنے اس ماموزاد سے تقریباً 8 برس بڑی تھی۔ عمر کا یہ فرق معمولی نہ تھا۔ مرد عورت سے 8-10 سال بڑا ہو تو چل جاتا ہے، لیکن عورت اگر بڑی ہو تو ازدواجی زندگی کی کامیابی ایک مشکل عمل بن جاتی ہے۔ یہ حقیقت سب کو معلوم تھی۔ سبھی نے صوبیہ کی ماں کو سمجھایا کہ بیٹی کی زندگی سے مت کھیلو، مگر وہ بھائی کی محبت میں اندھی ہو رہی تھی۔ دراصل صوبیہ کے ماموں کی بیوی کی ایک ٹانگ سے معذور تھی اور اس کا ایک بازو بھی کمزور تھا۔ اسے فی الحال ایسی بہو درکار تھی جو اس کا بکھرا ہوا گھر سنبھال سکے۔ اس کی بلا سے اس کی اولاد کے ساتھ کوئی خوش و خرم زندگی بسر کر پائے گا یا نہیں۔ ابرار ان دنوں 7ویں جماعت کا طالب علم تھا اور اسکول سے آنے کے بعد سارا دن دوستوں کے ساتھ باہر کھیلتا تھا۔ غلیل سے پرندوں کا شکار اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اسے خود سمجھ نہ تھی کہ شادی کا بندھن کیا ہوتا ہے اور اس رشتے کی کیا تقاضے ہوتے ہیں۔ وہ شادی کے بعد 18 سال کی عمر تک صوبیہ کو بیبے یعنی کہ بہن کہہ کر بلاتا رہا۔ بڑوں کے بار بار ٹوکنے سے بڑی مشکل سے بیبے کہنے کی عادت چھوٹی تھی۔ صوبیہ بھی معصوم سی لڑکی تھی، تاہم اسے اس بات کا بے حد غم تھا کہ اس کی شادی جنید سے نہیں ہو پائی تھی، جس کے ساتھ عمر بھر جیون بتانے کا اس نے خواب دیکھا تھا۔ اور یہ محض اس وجہ سے ہوا کہ اس کی ماں اپنے بھائی کی بیٹی امینہ کو بہو بنا کر اپنے گھر لانا چاہتی تھی۔ امینہ تو صوبیہ کے بھائی کی بیوی بن کر خوش و خرم زندگی گزارنے لگی، کیونکہ دونوں ہم عمر تھے، ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے۔ لیکن صوبیہ ماں اور چھوٹے بھائی کی خوشی کی خاطر قربانی کا بکرا بن گئی۔ صوبیہ کے دل کی دنیا ہی اجڑ گئی۔ وہ لڑکی تھی، دکھ سہ کر صبر کر لیا، لیکن جنید بہت زیادہ متاثر ہوا تھا۔ وہ اس قدر غمزدہ ہوا کہ گھر سے چلا گیا اور 4 سال تک واپس نہیں لوٹا۔ ماں باپ بیچارے بیٹے کی جدائی اور پریشانی میں نیم جان ہو کر رہ گئے۔ صوبیہ کی پھپھو اٹھتے بیٹھتے بددعائیں دیتی کہ میرا جو ظلم تو نے میرے بیٹے پر ڈھایا ہے اور میرے بیٹے کا دل اجاڑا ہے، اللہ کرے تیرا بھی اسی طرح دل اجڑے۔ بددعا میرا کو لگی ہوگی، مگر اس بددعا نے بے قصور صوبیہ کو ضرور اپنی لپیٹ میں لے لیا کہ وہ بیچاری غم کی تصویر بن کر رہ گئی۔ حالانکہ اس نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا تھا۔ میں اسے بچپن سے جانتی تھی۔ وہ بہت اچھی فطرت کی لڑکی تھی۔ کسی کا دل دکھانے کی کیا وہ کسی چونٹی کو مارنا گناہ سمجھتی تھی۔ ہم دونوں گاؤں کے پرائمری اسکول میں پڑھتے اکٹھے جایا کرتے تھے۔ وہ پڑھائی میں بھی بہت اچھی تھی۔ شادی کے بعد صوبیہ بہت بدل گئی۔ وہ نہ رہی جو شادی سے پہلے تھی۔ دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے اچانک زندگی کے کئی عشرے ایک جست میں ہی پھلانگ گئی ہو۔ 19 سال کی صوبیہ یکدم 40 برس کی عورت جیسی سنجیدہ اور سیانی نظر آنے لگی تھی، جبکہ ابرار کو ابھی تک پتہ ہی نہ تھا کہ بیوی کیا ہوتی ہے۔ وہ گھر آتا تو ماں سے کہتا، ماں یہ سالن اچھا نہیں پکاتی، پتہ نہیں تم اسے کیوں لے کر آ گئی ہو، بہت دن رہ لیے، اب تم اسے اس کے گھر بھیجو۔ مجھے روز ہاتھ منہ دھونے کا کہتی ہے، اسے ہر وقت صفائی ستھرائی کی پڑی رہتی ہے، مجھے یہ بالکل اچھی نہیں لگتی۔ میرا سر کھاتی رہتی ہے، ناخن کاٹو، جوتے پالش کر کے اسکول جایا کرو، کپڑے مٹی سے گندے مت کیا کرو۔ یہ بیبے کوئی ہیڈ ماسٹر نہیں ہے
بیٹے کی باتوں پر ماں ہنس کر کہتی تیرے کہنے پر اسے اس کے گھر بھیج دوں تو کام کون کرے گا؟ تمہاری بہن کی شادی ہو گئی ہے، اب میں تو کام نہیں کر سکتی۔ اچھا پکاتی ہے یا برا پکاتی ہے؟ پکا تو دیتی ہے نا، تمہیں وقت پر کھانا مل جاتا ہے۔ اس کی باتوں کا بڑا مت بنایا کر، ابھی تو چھوٹا ہے، جب بڑا ہو جائے گا تو سب سمجھ آئے گا کہ یہ ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، تب تمہیں یہ بری نہیں لگے گی۔ صوبیہ بہت صابر لڑکی تھی، وہ ہر بات سے بے نیاز اور بے پرواہ ہو کر بس مامی کی خدمت کیے جاتی۔ اسے مامی کی معذوری کا خیال تھا، اسی لیے اسے دکھ نہ دینا چاہتی تھی۔ وہ سارا دن گھر کے کام کرتی رہتی، رات کو تھکن سے نڈھال چارپائی پر پڑتے ہی وہ سو جاتی۔ اس کی ساس ایسی صابر اور بے زبان بہو پا کر بہت خوش تھی، لیکن اس کا ماموں قطعی خوش نہ تھا۔ وہ صوبیہ کو دیکھ کر دکھی ہوتا تھا اور کہتا تھا کہ ہم نے اس لڑکی پر بڑا ظلم کیا ہے۔ جب ہمارا بیٹا جوان ہوگا تب اس کی عمر ڈھلنے لگے گی، تب یہ کہاں ابرار کو اچھی لگے گی۔ کچھ وقت خوشی کے ساتھ گزریں گے، بالآخر دوسری شادی کا سوچنے لگے گا، تب یہ بیچاری کس قصور کی سزا پائے گی۔ ارے میاں جی، کہاں کی باتیں لے کر بیٹھ جاتے ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ وقت بہت دور ہے، تب تک بچے ہو جائیں گے تو صوبیہ ان میں الجھ جائے گی، تب ایسے کیا پرواہ رہے گی کہ ابرار دوسری شادی کرے یا نہ کرے۔ شوہر بیوی کی ایسی باتیں سن کر دل ہی دل میں افسوس کرتا کہ اپنی بیٹی کے ساتھ اگر ایسا ہوتا تو یہ عورت کتنا ویویلا کرتی، اور اب دوسری کی بیٹی کو باندی بنا کر لے آئی ہے تو اس کے دکھ درد کا اسے کوئی احساس نہیں ہے۔ سچ ہے، انسان خود غرض ہو جائے تو اس کا دل بھی پتھر کا ہو جاتا ہے۔ مامی یوں تو صوبیہ سے بہت پیار جتلاتی تھی، واری صدقے جاتی تھی، کیوں نہ واری صدقے جاتی، وہ اس کے بے دام غلام جو بنی ہوئی تھی، اپنی خواہشوں کے قتل پر بھی اف نہ کرتی تھی۔ وہ ایک شریف لڑکی تھی، اس نے کبھی یہ نہ سوچا تھا کہ جس بچے کو میں اپنے چھوٹے بھائی جیسا سمجھتی ہوں اس کے ساتھ میری شادی ہوگی۔ اس کے دل میں تو دادی نے بچپن میں ہی جنید کی صورت ڈال دی تھی، جسے بھلا دینا اس کی مجبوری تھی۔ اسی دکھ کو بھلانے کے لیے اس نے اپنے آپ کو گھر کے کاموں میں مصروف کر لیا تھا کہ سارا دن اسے سر گھجانے کی فرصت نہیں ملتی تھی۔ اسے پتہ نہیں رہتا کہ کب صبح ہوئی کب شام ہو گئی۔ ایک دن اسے اداس دیکھ کر ماموں نے کہا، صوبیہ بیٹی، کیا تمہیں اپنے میکا یاد آ رہا ہے؟ چلو تیار ہو جاؤ، میں تمہیں تمہاری ماں کے گھر چھوڑ آتا ہوں، 2-4 دن وہاں سکون سے رہ لینا، یہاں کھانا میں بازار سے لے آیا کروں گا، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ مامی کو شوہر کی طرفداری بری تو لگی مگر منہ سے کچھ نہ کہا۔ اس کی اپنی بیٹی صوبیہ کی بھابھی تھی اور میرا نے اسے خوش رکھا ہوا تھا، نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بھانجی کا صبر کا پیمانہ کسی دن لبریز ہو کر چھلک جائے اور پھر لینے کے دینے پڑ جائیں۔ سسر کے منہ سے میکے میں لے جانے کی بات کا سن کر صوبیہ کھل سی گئی اور ساس کی طرف سے ملتجی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ تبھی اس کی مامی نے کہا، ہاں ہاں بیٹی، کیوں نہیں، تم چلی جاؤ ماں باپ کے گھر، لیکن جاتے ہی امینہ کو ادھر بھیج دینا، جب تک تم ادھر رہو گی وہ یہاں آ جائے گی تو گھر کے کام دیکھ لے گی۔ تم تو جانتی ہو بیٹی میں کام نہیں کر سکتی۔ جی مامی، ضرور، میں امی اور بھائی سے کہوں گی کہ وہ امینہ کو آپ کے پاس پہنچا دیں۔ حالانکہ چند دن قبل وہ میکے رہ کر گئی تھی اور سائمہ جانتی تھی کہ اتنی جلدی اس کا بھائی دوبارہ سمینہ کو ماں کے گھر لے آنے کی اجازت نہیں دے گا۔ تاہم وہ خوشی خوشی تیار ہوئی، سسر کے ہمراہ چل دی۔ ابھی آدھا راستہ ہی طے ہوا تھا کہ اس کے سسر نے کہا، بیٹی تم ذرا ادھر رک کر میرا انتظار کرو، میں نزدیک ہی پیٹرول پمپ سے ٹھنڈے پانی کی بوتل لے کر آتا ہوں، میرا دل ڈوب رہا ہے، نہ جانے کیا ہو رہا ہے، مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ ماموں آپ پانی لے آئیں، میں ادھر درخت کے نیچے سائے میں بیٹھ جاتی ہوں، گرمی بہت تیز ہے، شاید اسی وجہ سے آپ کو پیاس لگ گئی ہے، اور ابھی تو ویگن کا اڈہ بھی بہت دور ہے۔ صوبیہ نے چادر سے خود کو ڈھانپ رکھا تھا، وہ درخت کی اوٹ میں بیٹھ کر سسر کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ گرم ہوا چل رہی تھی، اسے بھی ٹھنڈے پانی کی طلب ہو رہی تھی۔ کافی دیر گزر گئی مگر اس کا سسر واپس نہ آیا تو اس کا جی گھبرانے لگا، لیکن وہ اس جگہ سے 2 قدم ادھر ادھر نہ ہوئی، کہیں اس کا سسر آ جائے اور اسے نہ پا کر پریشان ہو جائے۔ سامنے سڑک سے کئی مسافر گزرے لیکن اس میں سے کوئی اس کا ماموں نہیں تھے۔ وہ پریشانی میں بار بار راستے کو تکتی تھی جدھر اس کے ماموں گئے تھے، وہ آس پاس دیکھتی رہی مگر کوئی نہیں تھا، ہر طرف خاموشی تھی، گرمی کی وجہ سے پرندے بھی خاموش بیٹھے تھے۔ اب اسے ڈر لگنے لگا تھا کیونکہ کافی وقت گزر چکا تھا، دوپہر سے شام ہو گئی۔ وہ دعا کرنے لگی، کاش کسی کو بھیج دے جو اس کے ماموں کی خبر لا دے۔ تبھی ایک شخص آیا، اس نے کہا، تم کس کا انتظار کر رہی ہو؟ بی بی، میں سڑک پار سے آ رہا ہوں، میرے ماموں جی یہیں کہیں پیٹرول پمپ سے ٹھنڈے پانی کی بوتل لینے گئے تھے، کئی گھنٹے گزر گئے ہیں لیکن اب تک واپس نہیں آئے۔ صوبیہ نے گھبراتے ہوئے
لہجے میں کہا۔ کیا تمہارے ماموں کا نام شفیق ہے؟ جی ہاں۔ کیا آپ ان کو جانتے ہیں؟ ہاں، بہت اچھی طرح۔ وہ سڑک پر جاتے جاتے اچانک گر گئے۔ وہاں سے گزرتے ہوئے شاید انہیں مرگی کا دورہ پڑا تھا یا کوئی اور مسئلہ تھا۔ وہ بہرحال میرے استاد رہ چکے ہیں، اسی لیے میں نے انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ جب وہ سڑک پر پڑے ہوئے تھے اچانک مجھے قریب بلا کر کہا، میری بہو فلاں جگہ درخت کے نیچے میرا انتظار کر رہی ہے، اس کو یہاں لے آؤ۔ اس کے بعد لوگ انہیں ہسپتال لے گئے اور میں تمہاری تلاش کرنے لگا، مگر ہسپتال تو شہر میں ہے نا، وہاں تک جانے میں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تو لگ جاتا ہے۔ بے فکر رہو، ایمبولینس کے ساتھ ہمارے آدمی بھی گئے ہیں اور اب میں بھی جا رہا ہوں۔ صوبیہ نے اس شخص کی بات کا اعتبار کر لیا، لیکن اس کے ساتھ جانے سے ہچکچانے لگی۔ اسے پریشانی میں دیکھ کر اس شخص نے اپنی جیب سے اس کے ماموں کا شناختی کارڈ نکالا اور صوبیہ کو دکھایا۔ یہی ہے نا تمہارے سسر جی؟ صوبیہ نے اس بات پر سر ہلایا تو وہ بولا، چلو اب شام ہو رہی ہے، اور پھر صوبیہ کوئی سوال کیے بغیر اس کے ہمراہ چل دی۔ گاڑی کھڑی تھی، وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اجنبی نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی اور انجانے راستے پر چلانے لگا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ صوبیہ گھبراہٹ میں بولی۔ شہر کے ہسپتال جہاں تمہارے ماموں کو لے کر گئے ہیں، ان کا شناختی کارڈ جمع کروانا ہے نا۔ وہ شہر کے ہسپتال کبھی نہ گئی تھی۔ کہنے لگی، بھائی بات سنو، مجھے ہسپتال نہیں جانا، مجھے میرے گھر پہنچا دو۔ میں عورت ذات وہاں جا کر کیا کروں گی؟ پہلے مامی کو بتانا ضروری ہے کہ وہ خود اپنے رشتہ داروں مردوں کو ہسپتال بھیج دیں گی۔ بی بی تمہارے سسر نے یہی کہا تھا کہ میری بہو کو میرے پاس لے آؤ، اگر تم نے نہیں جانا تو یہیں سڑک پر اتر جاؤ، اپنے گھر کا راستہ تو تمہیں آتا ہی ہوگا۔ لیکن ہم تو کافی آگے آ چکے ہیں، میں واپسی کا راستہ اس وقت کیسے تلاش کروں گی؟ صوبیہ بولی، اس لیے تو کہتا ہوں اسپتال چلی جاؤ، تمہارے گھر والوں کو اطلاع پہنچ چکی ہے، وہ بھی ہسپتال آ گئے ہوں گے، تم ان کے ساتھ واپس لوٹ جانا۔ صوبیہ سوچ میں پڑ گئی۔ اسے سوچنا دیکھ کر وہ بولا، میں تو کہتا ہوں بی بی ہسپتال ہی چلو، نزدیک پہنچ گئے ہیں اور تمہارا گھر دور رہ گیا ہے اور رات بھی ہو رہی ہے، تمہارا اکیلا گاؤں جانا مشکل ہے۔ صوبیہ بھی بس ہو چکی تھی، اندھیرے میں اکیلی گھر سے اتنی دور سڑک پر اتر جانا اب اسے خطرے سے خالی نہ لگا، اس لیے چپ چاپ بیٹھی رہی۔ گاڑی فراٹے بھرتی جا رہی تھی اور کتنی دور جانا تھا، بس 15-20 منٹ کا راستہ رہ گیا۔ بس وہ دیکھو سامنے روشنی دکھ رہی ہے نا، وہ وہاں تک جانا ہے، گھبراؤ نہیں، بس ہم پہنچ ہی گئے ہیں۔ وہ ہمیشہ گاؤں میں رہتی تھی، شہر میں نہ گئی تھی۔ گھر کے مرد شہر کو جاتے تو صبح کے گئے شام کو لوٹ کر واپس آتے تھے۔ کچھ سفر طے کرنے کے بعد بالآخر اجنبی نے گاڑی کو پکی سڑک سے کچی سڑک پر اتار دیا۔ اب وہ خوف زدہ ہو گئی، اس طرف تو شہر کے کوئی آثار نہ تھے۔ اب صوبیہ پچھتانے لگی کہ کاش شام تک سسر کا انتظار کرنے کی بجائے پکی سڑک پر چڑھ جاتی اور کسی راہ چلتے مسافر سے پیٹرول پمپ کا راستہ پوچھ لیتی۔ اتر آؤ، اجنبی نے اسے سوچوں سے باہر نکال دیا۔ منزل آ گئی ہے، مگر ہسپتال کہاں ہے؟ صوبیہ کے پوچھنے پر وہ آج بھی بولا، کہاں نا اس ویرانے میں ہے، زیادہ سوال نہ کرو، اندر طرف درختوں کے جھنڈ ہے جہاں ڈاکوؤں کے ٹھکانے ہیں جو مسافروں سے گاڑی چھین لیتے ہیں۔ پھر اس نے عمارت کی جانب اشارہ کیا جس میں سے روشنیاں باہر آ رہی تھیں، وہاں ہے تمہارے ماموں۔ اور تبھی اس نے ہارن دیا تو ایک آدمی نکل کر باہر آ گیا، جس نے گیٹ کھولا اور گاڑی احاطے میں چلی گئی۔ عمارت کافی بڑی تھی، سامنے زینہ تھا جو اوپر جانے کے بجائے نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح ڈری ڈری اجنبی کے پیچھے زینہ اترنے لگی۔ اس کے حواس جا رہے تھے اور اس بات کا بھی احساس نہ ہوا کہ وہ اوپر جانے کے بجائے کسی طرح تہہ خانے میں اتر رہی ہے۔ یہ واقعی تہہ خانہ تھا جہاں اور لوگ بھی موجود تھے۔ کہاں ہیں میرے ماموں؟ جی۔ اس نے ادھر دیکھا کیونکہ ماحول سے خطرے کی بو آ رہی تھی۔ ماموں؟ ایک آدمی ہنسا، وہ تو اوپر چلے گئے ہیں۔ اوپر کہاں؟ صوبیہ گھبرائی تھی۔ اوپر بھائی، وہ جو لوگ مر جاتے ہیں وہ اوپر ہی تو چلے جاتے ہیں نا۔ آدمی کی بات سن کر وہ کانپنے لگی۔ ڈرو نہیں، بے فکر رہو، یہاں رہو، رات بھر مہمان رہو گی، صبح تمہیں گھر پہنچا دیں گے۔ صوبیہ رونے لگی، اس کو یقین ہو گیا کہ وہ بری طرح پھنس گئی ہے۔ سسر کا شناختی کارڈ دکھا کر آدمی نے اس کا اعتبار لے لیا تھا۔ دراصل جو شفیق کو ایمبولینس میں ڈال رہے تھے تو اس کی جیب سے کارڈ گر گیا تھا۔ ہجوم کی وجہ سے کسی نے شناختی کارڈ گرتے نہ دیکھا اور اس شخص نے اٹھا لیا جو صوبیہ کو یہاں تک لایا تھا۔ یہ درست تھا کہ اس کی شفیق سے تھوڑی بہت شناسائی تھی۔ بزرگ نے جس کا دب لبوں پر تھا، اس نے کہا تھا کہ اس کی بہو اس کا فلاں جگہ انتظار کر رہی ہے، لیکن اس کے بعد ہی دل کا شدید دورہ پڑا تو وہ بیچارہ آگے کچھ نہ بول سکا۔ تبھی لوگوں نے فوراً
فون کر کے ایمبولینس منگوا لی، اور جب وہ لوگ بزرگ کو ہسپتال لے کر گئے تو یہ کارڈ اٹھانے والا اجنبی ان کے ہمراہ جانے کے بجائے صوبیہ کو تلاش کرتا اس جگہ پہنچ گیا جہاں وہ درخت تلے بیٹھی سسر کا انتظار کر رہی تھی۔ اس مرنے والے کو کیا خبر تھی کہ جس شخص کو واقف کار سمجھ کر بہو کی بات بتائی ہے وہی مددگار ڈاکو نکلے گا۔ کاش شفیق اس واقف کار پر اعتبار نہ کرتا تو صوبیہ برے آدمی کے چنگل میں نہ پھنستی اور شاید کسی طرح صحیح سلامت وہ گھر پہنچ جاتی۔ خیر، اس کی قسمت میں حادثہ لکھا تھا سو ہو گیا۔ تاہم اب جب کہ وہ بھیڑیوں میں گھر گئی تھی تو سوائے رونے کی کچھ نہ کر سکی تھی۔ ایک تو ماموں کا دکھ کہ نہ جانے ان پر کیا گزری، اوپر سے ایسی صورتحال کہ کوئی والی وارث اور نہ ہی مددگار، اور وہ انتہائی صفا قسم کے لوگوں کی قید میں آ چکی تھی۔ جب صوبیہ نے بے تحاشا رونا شروع کر دیا اور کسی طرح بھی چپ نہ ہوئی تو ایک نے کہا، یار اسے سکون کا ٹیکہ لگا دو، تھوڑی دیر بعد گہری نیند سو جائے گی۔ اس نے جتنا بھی واویلا کیا انہوں نے کان نہ دھرے اور زبردستی انجیکشن لگا دیا۔ اس کے بعد صوبیہ کو خبر نہ رہی کہ کیا ہوا اور وہ رات کیسے گزری۔ اب یہ روز کا معمول تھا کہ ہوش آتا تو کھانا دے دیتے اور پھر اس کے رونے دھونے کی پرواہ کیے بغیر نیند کا انجیکشن لگا کر اسے سلا دیا جاتا۔ ایک دن جب وہ ہوش میں آئی تو اس نے پوچھا، میرا کیا قصور ہے جو میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہو؟ ان میں سے ایک بولا، اے نادان، تمہیں کیا معلوم تیری وجہ سے ہمیں کتنے پیسے ملنے والے ہیں۔ ادھر اس کے گھر والے یہی سمجھتے رہے کہ وہ گھر آنے کی بجائے خود کہیں چلی گئی ہے۔ رشتہ داروں کو یہی گمان گزرتا تھا کہ سسر کو بے ہوش پا کر وہ جنید کے پاس چلی گئی ہوگی جو غائب تھا۔ ضرور دونوں کی بات چیت پہلے سے ہی طے ہوگی۔ گاؤں کی عورتیں اور لڑکیاں چارہ لینے کے لیے گھر سے روز نکلتی تھیں۔ ساس نے بھی یہی کہا کہ صوبیہ نے والدین کو مجبور کرنے سے ابرار سے شادی تو کر لی، ورنہ وہ چاہتی تو اپنی پھوپھو زاد جنید کو تھی۔ بیچارے پھوپھو پھوپھا خود پریشان تھے کہ پہلے ان کا بیٹا لاپتہ تھا اور اب بھتیجی بھی گمشدہ ہو گئی تھی۔ وہ کس کس کو صفائی دیتے جبکہ انہیں کسی بات کا علم ہی نہ تھا۔ اور پریشانی یہ کہ ان کی بھی ایک بیٹی میرا کی بہو تھی جس کو میرا اب باتیں سنانے لگی تھی، جبکہ صوبیہ کے والد اور بھائی جنید کے دوستوں سے معلومات حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگ گئے۔ بالآخر اس کا سراغ مل گیا۔ پتہ بھی ایک دوست نے بتا دیا جو دبئی میں تھا۔ اسے دبئی سے باپ نے رابطہ کر کے بلایا اور کہا، اگر تو میرا خون ہے تو سب کچھ سچ سچ بتا دے۔ جنید نے برادری میں بیٹھ کر قسم کھائی کہ مجھے صوبیہ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، میں تو دوست کے توسط سے دبئی چلا گیا اور مزدوری میں لگ گیا تھا۔ آپ لوگ میرے بارے میں ہر طرح کی تحقیقات کروا سکتے ہیں۔ میں نے صوبیہ کو اغوا نہیں کیا اور نہ ہی میرا اس کے ساتھ کبھی کوئی رابطہ ہوا ہے، بلکہ مجھے تو اس کی خبر بھی نہیں۔ صوبیہ کے والد نے اپنے ایک دوست سے رابطہ کیا جو عرصے سے دبئی میں تھا۔ اس سے معلومات کروائی تو پتہ چلا کہ جنید بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ جنید بے قصور ہے۔ اب صوبیہ کی گمشدگی ایک معمہ بنی ہوئی تھی۔ ایک روز بالآخر یہ معمہ بھی حل ہو گیا۔ صبح سویرے جب اس کا باپ کھیتوں کی طرف نکلا تو صوبیہ بے ہوش پڑی ہوئی ملی۔ نہ جانے کون لوگ اسے اس طرح پھینک گئے تھے۔ باپ اور بھائی چارپائی پر ڈال کر گھر لے آئے۔ اسے ہوش آیا تو پاگلوں کی طرح اپنے گھر والوں کو دیکھتی تھی۔ لگتا تھا جیسے انہیں پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ ماں بار بار پوچھتی کہ تم اتنے دن کہاں رہی تھی؟ تیرے ساتھ کیا ہوا؟ کسی نے تیرے ساتھ اتنا ظلم ڈھایا ہے؟ وہ ٹکر ٹکر ماں کو ہی دیکھتی جیسے اس کی زبان بند ہو گئی ہو۔ باپ اور بھائی اسے ہسپتال لے گئے، اگرچہ وہ بدنامی نہ چاہتے تھے مگر علاج بنا چارہ بھی نہ تھا۔ کافی علاج ہوتا رہا، رفتہ رفتہ اس کی حالت قدرے سنبھل گئی۔ گھر والوں سے تھوڑی تھوڑی بات کرنے لگی مگر خوف نے پھر بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ بیٹھے ڈر جاتی اور جھپنے لگتی۔ اسے کھانے کا ہوش تھا اور نہ ہی پینے کا کوئی خبر تھی، اور نہ یہ ہوش کہ جسم پر لباس بھی ہے کہ نہیں۔ ماں باپ بھائیوں نے پیار دیا تو وہ خوف سے باہر آنے لگی۔ اب وہ خود سے نہانے دھونے لگی تھی اور کھانا بھی مانگنے لگی تھی، لیکن جب اس کے جسم میں درد ہوتا تو وہ تڑپنے لگتی اور اس کی طبیعت خراب ہو جاتی۔ نشے کے انجیکشن کے اثرات سے ابھی تک نجات نہیں ملی تھی۔ ماں باپ کے پاس آنے کے بعد 1.5 سال تک وہ اسی حالت میں رہی۔ تمام عرصہ اس نے کسی گونگی کی طرح زندگی گزاری۔ جب ان کے گھر کوئی ملنے آ جاتا وہ ڈر کر کمرے میں چلے جاتی اور اندر سے کنڈی لگا لیتی، ورنہ سارا وقت ایک جگہ بیٹھی رہتی اور خلا میں گھورتی رہتی۔ کبھی خود کلامی کرنے لگتی۔ اس سفر جو گزری تھی صرف اپنی ماں کو آگاہ کیا تھا۔ کہتی تھی، اماں کسی کو میرا یہ حال مت بتانا ورنہ سب مجھے بری نظروں سے دیکھیں گے، شرمندہ کریں گے۔ ماں اس کی حالت پر تڑپ جاتی، اسے پیار کرتی، تسلیاں دیتی، یقین رکھو میں کسی کو تمہارے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ صوبیہ شریف لڑکی تھی۔ اسے شدت سے یہ احساس ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ بے حد برا ہوا ہے اور اب وہ ویسی نہیں رہی جیسی پہلے تھی، لہٰذا
وہ سب سے چھپتی تھی۔ اس کا دکھ اس کے والدین اور گھر والے سمجھتے تھے، اس لیے اس سے پیار بھرا سلوک کرتے تھے تاکہ کسی طرح وہ ان تلخ یادوں کو بھلا سکے جو برا وقت اس نے دیکھا تھا، اس کی تلخی کو فراموش کر سکے۔ اس برے وقت میں جنید نے بھی صوبیہ کا بہت ساتھ دیا۔ وہ اس کی دلجوئی کو روز آتا، اس سے بات کرتا، لیکن صوبیہ اسے بھی دھتکار دیتی۔ وہ ہر انسان سے ڈرنے لگی تھی۔ افسوس کہ اس کی مامی نے بھی اس کے ساتھ ہمدردی کرنے کے بجائے ہر ایک سے یہی کہا کہ میری بہو بے قصور نہیں، یہ سب اس کے اپنے کیے دھرے کی وجہ سے ہوا ہے، اور صوبیہ کو گلے لگانے کے بجائے اس نے اپنے بیٹے ابرار کی دوسری شادی کر دی، یہ کہہ کر کہ صوبیہ میری بہو کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ خدا خدا کر کے 3 سال کے اندر صوبیہ بھلے چنگی ہو گئی۔ اسے اس کی زندگی میں لانے میں سب سے بڑا ہاتھ جنید اور اس کے گھر والوں کا تھا۔ جب صوبیہ بالکل ٹھیک ہو گئی تو جنید نے ماں باپ کو مجبور کیا کہ صوبیہ کے لیے اس کا رشتہ مانگیں۔ ماں تو رضامند نہیں تھی، لیکن جنید کے مجبور کرنے پر صوبیہ کا رشتہ مانگا اور یوں شادی ہو گئی۔ رب تعالیٰ نے ان کا ملن ایسا ہی لکھا تھا، لیکن صوبیہ نے بہت مشکلیں کاٹ کر آخرکار جنید کی دلہن بنی۔ پھوپھو کا رویہ شروع میں تو بہت سرد تھا، لیکن رفتہ رفتہ بھتیجی کی محبت غالب آ گئی۔ اس طرح انہوں نے بھی صوبیہ کو قبول کر لیا، اور اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا، کیونکہ بیٹے نے دھمکی دی تھی کہ اگر آپ نے صوبیہ کے ساتھ برا رویہ رکھا تو وہ صوبیہ کو لے کر ہمیشہ کے لیے دبئی چلا جائے گا۔ ماں اپنے بیٹے کی جدائی نہ سہ سکتی تھی، لہٰذا بہو کے ساتھ نباہ کر لیا، اور پھر اس سب سے ان کی بیٹی کی بھی سسرال میں بہت عزت ہونے لگی۔